حضرت امام حاکم بن اللہ علیہ السلام سے ایک فرزند 1005 میں پیدا ہوا جس کا نام اپنے جد امجد مشکل کشا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پہ علی رکھا۔ آپ اپنے لقب الظاہر کے نام سے مشہور ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں امام حاکم علیہ السلام کے اچانک غائب ہونے کے بعد نص کے مطابق آپ ان کے جانشین بنے۔ امام ظاہر علیہ السلام نے حکومتی سارے انتظامات امام حاکم کی بہن یعنی آپ کی پھوپھو ست الملک کو سونپی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ست الملک بہادر، دلیر اور عقلمند خاتون تھی۔ دوسرے وزیر شاید اتنے وفادار نہ ہوتے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا امام حاکم بن اللہ کے دور میں کس طرح وزیروں نے آپ کی بے قدری کی۔ دریائے نیل آپ کے زمانے میں بھی خشک تھا۔ آپ نے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ رفتہ رفتہ ملک کی آمدنی کم ہوئی اور خزانہ خالی ہوا۔ لوگ شکایتیں کرنے لگے۔ مولا نے قرض کا نظام بنایا جو بلا سود لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ البتہ امیر طبقوں نے بغیر سود قرض دینا چھوڑ دیا۔ 3 سال تک کم ایمان والے پلٹ گئے اور ایماندار پختہ اسماعیلی امام ظاہر علیہ السلام کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے۔ انہوں نے امام ظاہر علیہ السلام کا ساتھ دیا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں۔ ایک روز اچانک دریائے نیل میں طغیانی آنے لگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ مولا مسکرانے لگے۔ زراعت کا نظام بہتر ہوا، پھلدار درخت لگنے لگے اور چند عرصے میں ہر جانب ہریالی پھیلنے لگی۔ ست الملک نے شام کے والی کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر آ کے نئے خلیفہ اور امام ظاہر علیہ السلام کی بیعت کرے، مگر شام کا والی مکر گیا اور علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ ست الملک کی حکمت عملی اور جماعت کی امام سے محبت کی وجہ سے شام کا والی پکڑا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ ادھر حلب کے علاقے میں حکمرانوں نے امام حاکم علیہ السلام کے زمانے میں ہی غداری شروع کی تھی۔ امام نے حلب پہ دوبارہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ نئے عہدیدار بٹھائے۔ 1024 میں حسان نامی شخص نے فلسطین پہ حملہ کر دیا اور لوٹ مار مچا دی۔ خرافہ کے لوگ مصر میں امام کے پاس پناہ مانگنے آئے۔ اسی دوران صالح نامی شخص نے دمشق پہ حملہ کر دیا جس کا ذکر ابن خلدون جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 میں آپ کو ملے گا۔ یہ وہ دن تھے جب مصر ابھی قحط سالی سے نکل رہا تھا۔ حالات جب بہتر ہوئے تو امام ظاہر علیہ السلام نے 1029 میں عظیم فوج تیار کی اور حکم دیا کہ جاؤ اور فلسطین کو آزاد کرو، اس ظلم سے نجات دلاؤ۔ امام کا زبردست حملہ دیکھ کر حسان پہاڑوں میں چھپنے لگا اور صالح اس جنگ میں مارا گیا۔ فلسطین میں امام کے نام کا خطبہ چلا۔ ابن اسیر جلد نمبر 9 کے مطابق فلسطین فاطمی امام کے زیر نظر رہا۔ یاد رہے جب لوگ متحد ہو تو خدا مدد کرتا ہے۔ آج بھی فلسطین چیخ رہا ہے اور مسلم قوم سیاست کو اپنا مذہب مان کر چل رہی ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے الزام لگاتے نہیں تھکتے۔ ایسے میں خدا کیسی تمہاری مدد کرے گا؟ خدا تمہیں آزمائے گا اور تم پہ قہر برسائے گا، اس لیے ان کا ساتھ دو اور امن پھیلانا جو چاہتے ہیں ان کا ساتھ دو، سیاست کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ تو بہرحال ہم واپس جاتے ہیں تاریخ کی جانب۔ امام حاکم علیہ السلام کے دور میں محمود غزنوی نے ملتان پہ حملہ کر کے بے گناہ اسماعیلیوں کا قتل عام کیا اور اسماعیلی ریاست کا وہاں خاتمہ ہوا۔ امام ظاہر علیہ السلام نے وہاں روحانی ربط رکھنے کے لیے ایک شخص بٹھایا، یعنی کہ ملتان اور سندھ کے ان علاقوں میں، جو کہ ظاہری طور پہ لوگوں کو امام کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ کرتا تھا۔ تو وہ ایک امیر کے طور پہ مقرر کیا تھا مولا نے، تاکہ عوام کے ساتھ جو ہے مولا کا رابطہ برقرار رہے۔ اپنے جد امجد کی طرح امام ظاہر علیہ السلام نے بھی دائم الاسلام جو قاضی نعمان کی کتاب ہے پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کتاب کو حفظ کرو۔ نیز آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو۔ 1022 میں محمود غزنوی کو آپ نے دعوت بھی دی مگر وہ مکر گیا۔ اگر ہم اسماعیلی کتابوں کو سائٹ پہ رکھ کر نون اسماعیلی بکس کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام ظاہر علیہ السلام ایک بہترین حکمران تھے۔ ابن اسیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 447 کے مطابق آپ نیک سیرت اور انصاف پسند شخص تھے۔ اچھا میں اسکرین پہ یہ لکھتا ہوں تاکہ آپ یہ چیزیں نوٹ بھی کر سکیں۔ ابن طغری کے مطابق آپ اپنے جد امجد عزیز علیہ السلام کے جیسے عادل، نیک سیرت اور انصاف پسند تھے۔ شیعہ سلاطین کے مطابق امام ظاہر علیہ السلام پاکیزہ خصلت کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ بیشتر کتب میں پایا گیا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح علم باطن میں ماہر اور انصاف پسند نیک سیرت شخصیت کے مالک تھے۔ جب آپ کے فرزند ماد علیہ السلام کی عمر 8 ماہ کی ہوئی تو امام ظاہر علیہ السلام نے تقریب مقرر کی، اور جب تقریب میں کچھ لوگ آئے تو ان کے سامنے مولا نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا فرزند آپ کا اگلا امام ہوگا۔ امام ظاہر کے نام کا خطبہ افریقہ، مصر، شام اور حجاز میں پڑھایا جاتا تھا۔ جون کے مہینے میں 32 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور نص کے مطابق اگلا امام
امام مستنصر باللہ علیہ السلام بنے۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہاں پہ اسماعیلی دو گروپوں میں جو ہے نا تقسیم ہوئی۔ جس طرح اس سے پہلے امام حاکم علیہ السلام کے دور میں اسماعیلی دو جماعتوں میں تقسیم ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے امامت کے سلسلے کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے وہ لوگ یہاں سے کٹ آف ہوئے، اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ امام جو ہے وہ مظہر نور خدا ہے اور قیامت تک ان کی امامت جو ہے وہ برقرار رہے گی، تو ان کا سلسلہ آگے جاری رہا۔ اس کے بعد پھر امام مستنصر باللہ کا زمانہ آیا، تو امام مستنصر باللہ کے زمانے میں ایک جماعت جو الگ ہوئی مستعلی، تو ان کے امامت کا سلسلہ کچھ عرصے تک رہا، اور اس کے بعد ان کا امام بھی غائب ہوا، تو ان کے ہاں بھی ہدایت کے لیے کوئی ظاہری امام نہیں ہے۔ اور یہاں دوسری جانب ہم آئے تو نزاری جو اسماعیلی ہے، امام مستنصر باللہ کے بیٹے نزار علیہ السلام کو مانا انہوں نے، تو اسی وجہ سے ان کے ہاں امامت کا سلسلہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد امام نزار سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے آج 49ویں امام تک اسماعیلیوں کا یہ جو سلسلہ ہے جو مولا علی علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ تو اگر ہم جائزہ لیں امام علی علیہ السلام کے بعد کی جو امامت کے حوالے سے، تو اس میں یہ آپ لوگوں کو ملے گا کہ جو حاضر اور موجود امام ہے وہ صرف اسماعیلی نزاریوں کے پاس ہے، جو کہ مولا علی کے نسل سے بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو آج تک جاری ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اسماعیلی عقیدے کے مطابق یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا جو ہے تذکرہ بیشتر شیعہ کتب میں بھی پایا جاتا ہے کہ امامت کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک ہے، اگرچہ ان کے ہاں کچھ اس حوالے سے کچھ اور بھی آرا پائی جاتی ہے کہ امامت کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت کے دن ظہور پذیر ہوگا۔ البتہ اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سلسلہ آدم سے تھا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی قرآن مجید میں جس طرح ارشاد ہے کہ ہم اپنے اپنے دور کے ائمہ کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے، اماموں کے ساتھ،